الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ملائکہ سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین کے نظام کو چلانے کے لیے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو ملائکہ نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ آپ خلیفہ بنا رہے ہیں، اگر خلافت سے مقصود عمل ہے تو عمل تو ہم کرتے ہیں، پھر خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ فرمائے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور آدم علیہ السلام کو جمع فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ یہ فلاں فلاں چیزیں تم بتاؤ، تو ملائکہ نے لا علمی کا اظہار کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر آدم علیہ السلام فرمایا کہ تم بتاؤ، آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا نام بتایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے ملائکہ کے سامنے علم پیش کیا اور ملائکہ نے آدم کے مقابلے میں اپنا عمل پیش کیا، ملائکہ کی طرف سے عمل پیش ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے آدم علیہ السلام کا علم پیش کیا۔ تو انسان کی جو وجہ فضیلت ملائکہ نے تسلیم کی ہے وہ انسان کا علم ہے، وہ انسان کا علم تسلیم کیا۔ ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ جتنے مقامات انسان کے لیے اللہ نے دنیا میں بنائے ہیں وہ مقامات چار ہیں۔ صالحین یہ سب سے نچلا مقام ہے، اس کے اوپر ہے شہداء، اس کے اوپر ہے صدیقین، اس کے اوپر ہے نبیین۔ ان میں نبیین اور صدیقین کا جو مقام ہے وہ علمی ہے، شہداء اور صالحین کا یہ عملی ہے۔ نبی علم میں اصل ہوتا ہے اور صدیق اس کی فرع ہوتا ہے، شہید عمل میں اصل ہوتا ہے اور عام غیر شہید جو صالح اور ولی ہے وہ اس کی فرع ہوتا ہے۔ اعمال میں کوئی نماز پڑھ لے گا، کوئی روزہ رکھ لے گا، کوئی زکوٰۃ دے گا، کوئی تلاوت کر لے گا، یہ سب عبادات ہیں جو بدنی ہیں یا عبادات مالیہ ہیں۔ مالی عبادت بھی سرزد بدن سے ہی ہوتی ہے، بدن کے بغیر تو نہیں ہوتی، یہ بدن کے ساتھ گھومتی ہے۔
تو بدنی عبادات میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے آدمی اپنے بدن ہی کو ختم کرا دے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ اپنے بدن ہی کو ختم کرا دے. تو صالح اپنے بدن کو رکھتا ہے اور بدنی عبادات سر انجام دیتا ہے، اور شہید اپنے بدن ہی کو قربان کر دیتا ہے. اس لیے شہید عمل میں اصل ہے اور غیر شہید اس کی فرع ہے. جو مقام اور مرتبہ شہید کا ہے وہ غیر شہید کا ہرگز 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 نہیں ہے. ہمیں بعض احادیث سے شبہ پڑتا ہے جس کی اہل علم کو فہم بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص فساد امت کے دور میں ایک سنت کو مضبوطی سے تھام لے اللہ اس کو 100 شہید کا اجر عطا فرمائے. اس سے یہ شبہ پڑنا کہ عمل کرنے والا اور سنت کو زندہ کرنے والا شہید سے آگے نکل جائے گا، یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے. اس بنیاد پہ شہادت پر تمنا چھوڑ دینی اور شہادت کا راستہ اختیار ختم کر دینا کہ سنت کے زندہ کرنے سے 100 شہید کا اجر ملتا ہے، تو پھر مجھے اپنا جسم کٹوا کے شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ علم سے دوری اور نادانی کی باتیں. ایک لفظ اجر ہے اور ایک لفظ قدر ہے. اجر کا معنی اجرت، مزدوری، تنخواہ اور بدلہ ہے، اور قدر کا معنی منزلت، اعزاز، اکرام، پروٹوکول ہے. تو اجر کا معنی الگ ہے، قدر کا معنی الگ ہے. ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر تو مل سکتا ہے، ایک شہید کی قدر نہیں مل سکتی. اجر اور قدر میں فرق ہے. میں اس کو آپ کو 1-2 مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ایک آدمی رنگ کرتا ہے، رنگ پینٹ کرتا ہے، مزدور ہے، اور اس کو مزدوری مل جاتی ہے بادشاہ اور صدر کے مکان کی، اور صدر کے مکان کو رنگ کرتا ہے. اس مزدور کو رنگ کرنے پر روزانہ 1000 ٹکا ملتا ہے یومیہ. صدر کے مکان میں گیا، 1 مہینہ اس نے رنگ کیا، رنگ مکمل ہوا. صدر نے آ کر اپنے مکان کو دیکھا اور رنگ اس کو پسند آیا اور خوش ہوا، اور وہ خوش ہو کر کہنے لگا بھی اس رنگ ساز کو بلاؤ، یہ کون ہے جس نے رنگ کیا؟ کہا جی فلاں ہے. جس کو کل دوپہر کو بلاؤ، یہ دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائے. تو جب ہر روز آتا تھا تو تھیلا پکڑا ہوا ہے، برش لیا ہوا ہے اور باہر کھڑا ہوا ہے، کوئی قیمت نہیں. آج صدر نے بلایا ہے تو آج اس کا استقبال ہو رہا ہے، گیٹ کھل رہے ہیں، ڈائریکٹ اندر جا رہا ہے، صدر کے ساتھ کرسی پر بیٹھ رہا ہے، اس کی تصویر بن رہی ہے اور اس صدر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. میڈیا آیا ہوا ہے، اخبار والے آئے ہیں، وزیر حسرت سے دیکھ رہے ہیں. تو اس کو یومیہ 1000 جو ٹکا ملتا تھا، مہینے بعد اس کو 30,000 ٹکا ملا. یہ اس کا اجر ہے. اور یہ جو گیٹ کھل رہا ہے، سیدھا اندر جا رہا ہے، سلام ہو رہے ہیں، مزدور ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ قدر ہے. وہ 30,000 اجر ہے، اور ایک دن کا 1 گھنٹہ صدر کے ساتھ یہ اس کا قدر ہے. اب اس کو اجر بھی ملا ہے اور قدر. یہ جو 30,000 ٹکا اس کو ملا ہے، اس کے ٹماٹر اور پیاز خریدے گا، اور جو صدر کے ساتھ بیٹھ کے تصویر بنی ہے اس کو گھر کے دیوار پر لگا. یہ کیا ہے بولو؟ اب اجر قدر میں فرق سمجھے. کوئی بندہ صدر کے گھر سے ملنے والے 1000 کو دکھاتا ہے، یہ 1000 وہ ہے جو میں نے صدر کے گھر رنگ کیا تھا اور مجھے ملا تھا، میں نے اس کو نہیں خرچنا. کوئی دکھاتا ہے؟ اور تصویر ہر کسی کو دکھا رہا ہے.
پروٹوکول ہر کسی کو دکھانا ہے تو اجر الگ ہے اور قدر الگ ہے۔ دوسری مثال اس سے بھی واضح سمجھے، ایک وزیر اعظم ہے جس کو ہم پرائم منسٹر کہتے ہیں، اور ایک سی او ہے۔ سی او ہوتا ہے کسی کمپنی کا سب سے بڑا با اختیار افسر، وہ سی او ہوتا ہے۔ سی او ایک ہوتا ہے مالک، یہ اور ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سی او جو سب سے بڑا اس کا افسر ہے کمپنی کا۔ تو وزیر اعظم کی تنخواہ آپ کے بنگلہ دیش میں کتنی ہے؟ آپ نے کبھی سوچے نہیں ہم بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ تو کیوں سوچیں؟ آپ سوچیں، عالم کو بھی بننا چاہیے، سوچیں کیا فرق پڑتا ہے، کوشش تو کریں نا، محنت تو کریں نا، اپنے آپ اتنا نیچے تو نہ لے جائیں کہ سوچنا ہی چھوڑ دیں، سوچنا شروع کریں۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں سیاست پہ بات نہیں کرتا کہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، باقی میں کروں گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ سیاست سمجھتا ہے۔ اس موضوع پر نہ بولنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا نہیں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ وزیر اعظم کی تنخواہ آپ کے کتنی ہے مجھے نہیں پتا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ایک وزیر اعظم کی تنخواہ 5 لاکھ ٹکا ہوگی۔ تنخواہ زیادہ نہیں ہوتی، یاد رکھنا، اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، تنخواہ نہیں زیادہ ہوتی، کیونکہ گریڈ ہوتے ہیں، فلاں 1 گریڈ کا، 5 گریڈ کا، 10 گریڈ کا، اتنے گریڈ کا۔ وزیر اعظم 21ویں گریڈ کا ہوتا ہے، اعزازاً اس کو 22واں گریڈ دے دیتا ہے، تو تنخواہ تو گریڈ کے حساب سے ملتی ہے نا، اس لیے تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا۔ یہ جو وزیر اعظم بننے کے لیے لڑتے ہیں وہ تنخواہ کے لیے نہیں لڑتے، ایم پی بننے کے لیے لڑتے ہیں، جو تنخواہ کے لیے نہیں لڑتے، تنخواہ تو بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کی تنخواہ مثال کے طور پہ 5 لاکھ ٹکا، اور اگر آپ کسی کمپنی کا سی او دیکھیں گے نا تو اس کی تنخواہ شاید 50 لاکھ ہو، اتنا فرق ہوتا ہے۔ میں 50 لاکھ نہیں کہتا، میں کم کر کے 10 لاکھ کہہ دیتا ہوں۔ تو وزیر اعظم کی تنخواہ ہے 5 لاکھ اور سی او کی تنخواہ ہے 10 لاکھ۔ یہ وزیر اعظم اور سی او کا اجر ہے، ان کی اجرت ہے، ان کی تنخواہ ہے، ان کی مزدوری ہے، ان کا معاوضہ ہے، ان کے عمل کی جزا ہے۔ میں کتنے لفظ استعمال کروں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے؟ لیکن آپ صبح باہر نکلیں اور سی او بھی نکلے، سی او ایک نہیں 100 سی او، 100 کی اپنی گاڑی ہے، 100 کے 100 سی او کو پولیس روک دے گی، گاڑی سائڈ پہ کرے۔ کیوں؟ وزیر اعظم آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قدر۔ وزیر اعظم آ رہا ہے، یہ قدر ہے۔ اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں بھئی روڈ لگا ہوا ہے، روڈ لگ گیا ہے، وزیر اعظم آ رہے ہیں، اب سیکورٹی کھڑی ہے، اشارے بند ہیں، راستہ صاف ہے۔ ایک وزیر اعظم کی تنخواہ 5 لاکھ اور 100 سی او، ایک سی او کی تنخواہ 10 لاکھ ہے۔ یہ 100 سی او ہیں لائن میں لگے ہوئے اور آگے نہیں جا سکتے وزیر اعظم۔ یہ 100 سی او مل کر ایک وزیر اعظم بدل نہیں سکتے، اور ایک وزیر اعظم 1000 سی او کو ایک قلم سے فارغ کرتے، تو وہ اجر ہے اور یہ قدر۔ اگر کسی شخص کے خاندان کے 100 آدمی ہو، خاندان کا بڑا آدمی ہے، اس کے 100 آدمی ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجوں کے بیٹے ہیں، پھر ان کے بیٹے ہیں، 100 مرد ہوں، اور گورنمنٹ آفر کرے آپ چاہو تو اپنے خاندان کا ایک وزیر اعظم بنا لو اور چاہو تو اپنے خاندان کے 100 سی او بنا لو، تو لوگ کیا پسند کریں گے؟ جی، اگر گورنمنٹ یہ آفر دے، پیشکش کرے کہ چاہو تو 100 سی او بنا لو اور چاہو تو ایک وزیر اعظم بنا لو، لوگ 100 سی او بنانا پسند کریں گے یا ایک وزیر اعظم؟ کیوں؟ اب اجر قدر سمجھ آ رہی ہے؟ ایک شہید کی قدر ہے اور ایک شہید کا، ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر تو ملتا ہے، ایک شہید کا پروٹوکول نہیں ملتا۔ اس بنیاد پر شہادت کی باتیں چھوڑ دینا اور سنت زندہ کرنے کی محنت شروع کر دینا
کریں، سنت زندہ کرنے کی محنت کرنی چاہیے، لیکن یہ شہید سے افضل ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ میرے 3 دن ابھی بنگلہ دیش میں باقی ہیں، جس کا جی چاہتا ہے میدان سے جائے، بس جب جی چاہے بات کر لیں، بات دلائل سے کریں، بات لڑنے سے نہ کریں، جھگڑے نہیں، بات سمجھیں اور بات سمجھائیں۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید کا یہ معنی ہے کہ سنت زندہ کرتے کرتے شہادت کی باتیں چھوڑ دیں، یہ معنی ہے؟ خود کو شہید سے افضل سمجھنا شروع کر دیں، یہ معنی ہے؟ یہ غلطیاں کبھی نہ کریں۔ قیامت کے دن جب شہید آئے گا نا، اس وقت ہمیں حسرت ہوگی، شہید کے آنے پر قیامت کو روڈ لگ جانے، یہ میں احادیث پڑھ رہا ہوں، پروٹوکول لگ جانے، فرشتے کہیں گے راستہ چھوڑ دو، کیوں؟ حضور کی امت کا شہید آ رہا۔ پھر آپ وہاں حدیث پڑھنا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ فرشتے کہیں گے اجر کا معاملہ ہوگا جنت میں داخل ہونے کے بعد، ابھی تو پروٹوکول کی بات کرو، اجر تو شروع ہی نہیں ہوا۔ میری گزارش سمجھ رہا ہے؟ یہ احادیث پر میری اپنی تشریحات ہے۔ مجھے کبھی ساتھی کہتے ہیں حوالہ، میں نے کہا حوالہ ہمارے مرنے کے بعد بن جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، ہم سے حدیث کی شرح پہ بات کرو، اور غلط ہے تو ثابت کرو، غلط ہے تو ثابت کرو، ٹھیک ہے تو اس کو قبول کرو، الجھن کی بات کیا ہے؟ تو میں صرف سمجھا ہی رہا تھا کہ شہید اور صالح میں فرق کیا ہے، میں اس پہ دلیل دے رہا تھا کہ شہید اصل ہے اور صالحین فرق ہے۔ تو یہ غلطی کبھی نہ کرنا، یہ چونکہ عالم ہیں، یہ چونکہ شیخ الحدیث ہیں، یہ چونکہ پیر طریقت ہیں، یہ راہبر شریعت ہیں، اور شہید ہونے والا ایک عام بندہ ہے، افضل وہی ہے، یہ ماننا پڑے گا، افضل یہ تسلیم کریں گے تو ہم اصل پہ باقی رہیں گے، نہیں تسلیم کریں گے تو اصلیت سے نکل جائیں گے۔ عالم کی اپنی شان ہے، عالم کو حقائق تسلیم کرنے چاہیے، حقائق تسلیم کرنے۔ میں کسی چیز کی تو میں تو جہاد بھی نہیں کر رہا، میں تو لڑ بھی نہیں رہا، میں تو دعوت بھی نہیں دے رہا، کبھی آپ نے میری زبان سے غزہ کا لفظ بھی نہیں سنا ہوگا، فلسطین کا بھی نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا، تو میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ لڑو، میں تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو سمجھا رہا ہوں کہ حقائق کا ادراک کرو۔ اگر آپ نے ان حقائق کا ادراک نہ کیا، حضرت امام مہدی آ بھی جائیں گے، ہم حدیثیں پڑھتے رہیں گے، ساتھ نہیں دیں گے، ہم یہ حدیثیں پیش کریں گے، تمہارے ساتھ ملنے سے کیا ہوگا؟ شہید ہو جائیں گے نا، تو اس سے تو بہتر ہے ہم سوچتے سنت زندہ کر لیں۔ ابھی میری باتیں آپ کو مذاق لگ رہی ہیں، حضرت مہدی آگے ہماری زندگی میں تمہیں پھر سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہیں پھر سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے آپ بتاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکل رہے ہیں، اور جو نہیں نکلنا چاہتے وہ کیا کہتے تھے؟ لو نعلم قتال لاتبعناکم۔ اللہ کے نبی کو کہہ سکتے ہیں تو آج مہدی کو نہیں کہیں گے؟ مہدی کو نہیں کہیں گے؟ باتیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذِلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، قرآن کہتا ہے الا فی الفتنة لسقطوا، یہ حضور کو کہہ رہے ہیں تو لوگ مہدی کو نہیں کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے دماغ کو ٹھیک کرو، اپنی تربیت کرو، رخ ٹھیک رکھو، علم کو خلط مبس کا موضوع مت بناؤ، مخلوق علم اللہ کو بھی قبول نہیں ہے، علم بالکل صاف ہونا چاہیے۔ تو میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا، نبی علم میں اصل ہے، صدیق اس کی فرع ہے، اور عمل میں شہید اصل ہے، اور صالح اس کی فرع ہے۔ ہم نے فرع کو اصل بنا لیا اور پرانی ترتیب کو چھوڑ دیا۔ مقامات دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ 4 ہیں، میں اصل یہ سمجھا رہا تھا۔ نبی فاعل ہوتا ہے، صدیق قابل ہوتا ہے، قبول کرتا ہے، نبی علم کو دیتا ہے اور صدیق علم کو لیتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں جملہ لکھا ہے کہ صدیق صداقت کو ایسے لیتا ہے جیسے میدا میٹھے کو لیتا ہے،
اور صدیق کذب کو ایسے رد کرتا ہے جیسے میدا مکھی کو رد کرتا ہے۔ مجھے اس جملے پر 20 سال تک اشکال رہا اور 20 سال کے بعد میرا اشکال حل ہوا۔ حضرت تھانوی کے ایک مسئلے پر 32 سال تک اشکال رہا اور 32 سال کے بعد میرا آج اشکال حل ہوا۔ تھانی فرماتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ جب اشکال ہے تو پھر باہر کیوں نہیں نکالتے، اور میں باہر اس لیے نکالتا کہ آج میں پریشان ہوں، دو اور پریشان ہو جائیں گے، تو میں نے پریشانی کو چھپا کے رکھا۔ مجھے اشکال کیا تھا کہ ہم لوگ کھانا بعد میں کہتے ہیں، میٹھا کھانے کے بعد کھاتے ہیں، میٹھا کھانے کے بعد۔ میرا 1994 میں پہلا سفر جنوبی افریقہ کا ہوا جب میری عمر 23 سال تھی۔ یہ میرا پہلا سفر تھا، تو میں نے وہاں ہندوستان گجرات کے لوگوں کو دیکھا، وہ میٹھا پہلے کھاتے۔ میرا اشکال آ گیا۔ آپ سمجھ رہے اشکال میرا کیا تھا؟ اشکال کیا تھا اس کو سمجھیں۔ اشکال مجھے 20 سال تک رہا، حضرت ننوتری کی عبارت نے حل کیا ہے۔ اشکال یہ بات تھوڑی سی بدل گئی۔ اشکال یہ تھا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور میٹھا بعد میں کرتے ہیں، اور جب چھوٹے چھوٹے تھے تو سوچ ہم سنتے تھے، پڑھتے نہیں۔ میں کہہ رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں، سنتے تھے، کہ اس کو دلیل پیش نہیں کرنا کہ یہ کہہ رہا تھا، ہم سنتے، کھانے کے لیے سمجھاتے۔ اس لیے جب لوگ ہنستے ہیں نا پھر قریب آتے ہیں، پھر پھنس جاتے ہیں۔ من ہنسا فقط پھنسا۔ ہم اصل عربی نہیں عجمی ہے نا، اس لیے ہم تھوڑی سی وہ تعریف کرتے، ہم تعظیم کرتے۔ سمجھا نہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تعریف کرو، اردو کو عربی میں لے جاؤ، ہم تعظیم کرتے ہیں، عربی کو اردو میں لاتے ہیں، اس لیے کہ من ہنسا فقط ہنسا۔ تو میں لطیفہ ہنسانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، جب یہ ہنستا ہے بات سمجھتی ہے تو پھر قریب آتا ہے کہ بات سمجھتی۔ تو میں یہ سمجھانا ہی چاہ رہا تھا کہ دنیا میں جو مقامات ہیں وہ 4 ہیں، ان میں سب سے اوپر کا مقام نبوت کا ہے، اور نبوت کا مقام یہ علمی ہے، عملی نہیں ہے۔ نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، نبوت کا وہ ہوتا ہے جو صاحب کمال، یہ فضیلت عمل ہو تو یہ اجماع کے خلاف ہے۔ اجماع کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہ اجماع ہے۔ اور اگر وجہ فضیلت عمل ہوتی تو پھر نوح علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوتے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ ان کے عمل کی مدت 950 سال ہے اور آپ کے عمل کی مدت 23 سال ہے، افضل پھر بھی حضور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہوتا ہے، وجہ عمل نہیں، وجہ علم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم۔ یہ ہے، میں سے کہ نبوت کمال علمی کا نام ہے۔ آپ دلائل گن رہے ہیں یا بغیر گنی سن رہے؟ نبوت کمال علمی کا نام ہے۔ ایک اور دلیل سمجھے، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ نبی نے امت کو علم بھی دیا ہے اور نبی نے امت کو عمل بھی دیا ہے۔ نبی نے امت کو علم بھی دیا ہے اور نبی نے امت کو عمل بھی دیا ہے، لیکن نبی نے عمل کرنے والوں کو اپنا وارث نہیں کہا، وارث علم والوں کو کہا۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس کا معنی کہ جو کمال ہے نبی، یہ علم ہے، تبھی تو وارث علماء کو فرمایا۔ اگر نبوت کمال عملی کا نام ہوتا تو لوگ یا اللہ کے نبی وارث علم والے کو نہ فرماتے بلکہ وارث عمل والے کو فرماتے۔ کہ میری بعض باتیں میں لوگوں کے چہرے دیکھتا ہوں تو تھوڑی سی عجیب سی لگ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ عالم نہیں ہوتے نا، وہ کہتے ہیں بھی کام ہم کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم افضل ہے، وارث عالم ہے، ان کو تعجب ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کے تعجب ہونے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو بات سمجھانی ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ علماء نبی کے وارث ہیں، تو نبی والا کام عالم ہی کرتا ہے، نبی والا کام غیر عالم نبی والا کام نہیں کرتا، نبی والے کام کرنے والے کی معاونت کرتا ہے۔ نبی والا کام نہیں کرتا، نبی والے کام کرنے والے کی معاونت کرتا ہے۔
اور نبی والا کام کیا ہے؟ نبی والا کام ایک نہیں ہے، نبی والے کام میں جامعیت ہے۔ کام ایک کرتا ہو اور وہ کہے میں نبی والا کام کرتا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ وہ یہ کہ نبی کے کاموں میں سے ایک کام میں کرتا ہوں، یہ درست ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ درست ہے۔ صبح کچھ احباب ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، تو پاکستان سے تھے، یہاں پہ تھے، تو میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ کتاب کو لکھتے بھی ہیں؟ کتاب کہتے نہیں۔ میں نے کہا آپ قاری ہیں؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا فتویٰ دیتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ خوابوں کی تعبیر دیتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ کبھی جہاد کیا ہے؟ کہتے نہیں۔ کبھی جیل کاٹی ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا کبھی حدیث پڑھائی ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا پڑھا لیتے ہو؟ کہتے نہیں۔ مسجد میں خطابت کرتے ہو؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا نبی والا کام کون سا کرتے ہیں؟ اتنے کام آپ نہیں کرتے اور میں یہ سارے کام کر رہا ہوں، مجھے آپ نہیں کہتے نبی والا کام کرتا ہے، اور آپ خود کو کہتے ہیں ہم نبی والا کام کرتے ہیں۔ اب عجیب بات تو لگے گی نا، لیکن آپ طلبہ ہیں، میں طلبہ کو سمجھانے کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں بات کھل کر کہتا ہوں، جس کو مجھ سے عقیدت ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، جس کو عقیدت نہیں ہوتی وہ پریشان ہوتا ہے، تھوڑا سا اور ہو جاتا ہے، پریشان پہلے ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا اور ہو جاتا ہے بس۔ جن کو عقیدت ہے وہ خوش ہوتا ہے، اس میں حرج کی بات کیا۔ میں پڑھاتا بھی ہوں، مدرس ہوں اور پڑھاتا ہوں الحمدللہ، اور یہ نہیں کہ تفسیر منطق بھی، پچھلے سال میرے پاس نحو کی کتاب تھی، اس سال میرے پاس منطق کی کتاب تھی۔ ہر سال مشورے میں طے ہوتا ہے کہ میرے جو کتاب دینی ہے دے دو، مجھے نہیں کہ مجھے فلاں کتاب دو، جو دینی ہے دے دو۔ پچھلے سال نحو دے دی، میں نے وہ پڑھا دی، اس سال منطق دی، میں نے وہ پڑھا دی، جو اگلے سال کتاب ملے گی وہ پڑھا دوں گا۔ میں چلتے پھرتے اپنی تدریس کرتا رہتا ہوں۔ یہ ہمارا موبائل ہے، یہ مسلمان موبائل ہے، کافر موبائل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان ہے، کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو میں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو میرے تابع کر دیا۔ ہر کسی کی جیب میں موبائل ہے، استاد جی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ میں نے کہا جی میرے ساتھ دو ہیں، ایک بھی نہیں دو ہیں، اور ان دونوں کو اللہ نے میرے تابع کر دیا۔ ہم نے اس موبائل کو مسلمان کیا ہوا ہے، اس لیے میں کوئی پریشانی نہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو میسج کرے اور یہ کہے کہ میں نے اس کو جواب نہیں دیا، کیونکہ میرے تابع ہے نا، تو جواب دے گا۔ میں اس کے تابع نہیں ہوں کہ جو یہ کہ میں وہ دیکھوں، یہ وہ کرے گا جو میں کہوں گا۔ ہم موبائل لیتے ہیں تو اس کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ جو دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، جو دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں، جو دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ بھائی عالم ہے، عالم کی شان ہوتی ہے، عالم نے قیادت کرنی ہوتی ہے، ایک موبائل کی قیادت نہیں کر سکتا، امت کی قیادت کیا کرے گا؟ یہ باتیں میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ میری عادت ہے، میں بات ایسے کہتا ہوں کہ ہنستے ہنستے بندے کے دل میں اترتی۔ چھوٹے سے موبائل کی بندہ قیادت نہیں کر سکتا، وہ پورے ملک کی قیادت کیا کرے گا؟ ایک جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے اور اس نے ہمیں لوڑا بنایا ہوا ہے، جو چیز جاتا ہے ہم سے کرا لیتے ہیں۔ کیسے ہم عالم ہیں، کیسے غیور ہے، کیسے باحیا ہے، کیسا علم ہے ہمارا کہ چھوٹے سے موبائل کے ہمارے قابو نہیں آ رہا، کمرے میں گھستے ہیں پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ بے حیا انسان کبھی دین کا کام نہیں کر سکتا، یاد رکھنا۔ کفر اور شجاعت جمع ہو سکتے ہیں، بے حیائی اور شجاعت کبھی جمع نہیں۔ کافر ہو دلیر ہو سکتا ہے، بے حیا اور دلیر ہو کبھی نہیں ہو سکتا۔ بے حیا کی تو ٹانگیں کام جاتی کسی کا نام سن کر، اس نے کیا دین کا کام کرنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک علم ہے اور ایک عمل ہے۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے ملائکہ پر ظاہر فرمائی، وجہ علم، نبوت کمال علمی، ٹھیک ہے۔ نبی کے وارث علماء ہیں، توجہ رکھنا، نبی کے وارث علماء ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عملی بھی ہیں اور ایک معجزہ علمی بھی ہے، اور قیامت تک رہنے والا معجزہ عملی نہیں بلکہ معجزہ علمی ہے، معجزہ علمی ہے۔ قرآن کریم جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا
سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ اقرا ہے، اے مل نہیں ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ علم کا مقام کیا ہوگا، کتنا ضروری ہے علم کو باقی رکھنا، کتنا ضروری ہے علم کو باقی رکھنا۔ سب سے زیادہ دنیا میں جو محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ علم علم علم، علماء تیار کرنے اور مدارس بنانے۔ جب تک علماء رہیں گے علم رہے گا، جب تک علم رہے گا دین کے شعبے زندہ رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت میں اللہ علم کو ختم فرمائیں گے۔ علم کیسے ہوگا؟ سینوں سے علم واپس نہیں لیں گے، عالم ختم ہو جائے۔ یعنی کہ پہلی بار کہا قرآن کریم کو پہلی بار پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے آپ اعلان فرماؤ قل ما اسألکم علیہ من اجر، میں دین بیان کروں گا اور تم سے پیسے مانگوں گا نہیں۔ علماء بھی سمجھنے کی کوشش کریں، مانگوں گا نہیں یا لوں گا نہیں، بات سمجھے؟ بات اس غلط سمجھ، عالم کو پیسے نہیں دیں گے، کیوں؟ حضور نے فرمایا ما اسألکم، تو یہ فرمایا کہ میں مانگوں گا نہیں۔ آپ نے اس کا معنی کیا سمجھا؟ دینے نہیں۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے مانگوں گا نہیں۔ توجہ رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وما انا من المتکلفین، آپ اعلان فرماؤ کہ میں دین کی دعوت پر پیسہ بھی نہیں مانگتا اور میں تکلف بھی نہیں کرتا۔ تکلف نہ کرنے کا نبی سے اعلان فرمایا ہے، تو عالم کو کیسا ہونا چاہیے؟ متکلف یا غیر متکلف؟ عالم کو کیسا ہونا چاہیے؟ کھانا ٹھیک نہیں ہے، اسی نہیں ہے، راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عالم ہے۔ عالم کو تکلف کے بغیر دین کا کام کرنا چاہیے، اعلان فرمایا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوصاف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے ہیں، میں ان میں 2 صفتوں کا ذکر کرتا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ کانوا اعمقہم علما واقلہم تکلفا، کانوا اعمقہم علما واقلہم، صحابہ کا علم وسیع تھا یا گہرا تھا؟ گہرا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مطالعے میں وسعت ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں وسعت ہو یا نہ ہو، تعمق ہونا چاہیے۔ وسعت مطالعہ الگ چیز ہے، تعمق علم الگ چیز ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے کتابیں ہوتی تھی رضی اللہ عنہ، تو وسعت مطالعہ کہاں سے ہوگی؟ وہاں تو مطالعہ نہیں تھا، تو وسعت مطالعہ کہاں سے ہوگی؟ علم میں تعمق تھا۔ کانوا اعمقہم علما واقلہم تکلفا۔ مجھے بہت سارے طلباء بار بار کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیان سن لیا تو بیان چاہتے ہیں، مناظرہ سن لیا مناظرہ چاہتے ہیں، کتاب پڑھ لی ہم ایسا بننا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ میں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ کیا کرو؟ میرے ساتھ رہو۔ کتنے علماء بنگلہ دیش کے ہیں، ہمیں بڑی عقیدت ہے۔ میں نے کہا مجھے 18 دن ہو گئے، تو 18 گھنٹے میرے پاس نہیں رہا، یہ عقیدت کی کون سی قسم ہے؟ یہ عقیدت کی کون سی قسم ہے؟ ایک عالم سے میں نے کہا جی آپ آئے نہیں، کس سے بیعت ہوتا؟ جی آپ سے۔ میں نے کہا کہاں پر؟ کہا جی مصروف ہوتا، تو میں نے کہا بیعت توڑ دو۔ ایک آدمی سال کے بعد آ رہا ہے، تم اس کو شہر بھی سمجھتے ہو اور اس کے ساتھ تم 18 گھنٹے رہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، کیا فائدہ؟ اس کے تعلق ختم کر دو۔ میں نے کوئی محنت کی آپ کو مجھ سے بیعت کرو۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ صحابہ کے علم میں تعمق تھا، کیوں؟ صحبت معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم میں تعمق کیوں نہیں ہوگا؟ جب معلم اللہ کے نبی ہوتے ہیں تو پیدا صدیق ہوتا ہے، عمر ہوتا ہے، عثمان ہوتے ہیں، علی ہوتے ہیں۔ جب معلم ابو حنیفہ ہوتے ہیں تو پیدا ابو یوسف ہوتا ہے، محمد ہوتا ہے، ظفر ہوتے ہیں۔ اور جب معلم شیخ الہند ہوتا ہے تو پھر مدنی ہوتے ہیں، تھانوی ہوتے ہیں، مفتی کفایت اللہ ہوتے ہیں، علامہ کشمیری ہوتے ہیں۔ تو جب معلم ہم جیسے ہوں گے تو پھر کیا شاگرد تیار ہوں گے؟ میں نے اپنی پوری اسلامی تاریخ میں کام کرنے کے لیے بطور رہنما 3 شخصیات کو لے لیا ہے۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 امام ابو حنیفہ، نمبر 3 شیخ الہند۔
باقی سب بڑے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم نے 3 کو لے لیا. کیوں؟ ہم نے کام کرنا ہے، افراد تیار کرنے ہیں، اور یہ افراد ان 3 جو تیار کیے ہیں اس کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں. بھائی جو کام کرنا ہے اسی حساب سے بندے کو چننے چاہیے نا اپنا، اس میں کیا حرج کی بات. خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان میں بات بدل گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سمجھے اس بات کو، عالم نبی کا وارث ہے، تو یہ کام کون کرے گا؟ عالم کرے گا، اور دوسرا عالم کا معاون ہوگا. ہم ان باتوں کو سمجھیں گے تو راستے پر رہیں گے. تو ایک ہے علم اور ایک ہے عمل. میں اس کے دلائل آپ کو گنوا رہا تھا کہ علم عمل میں فرق کیا ہے. میں اس حوالے سے بات بنیادی کہنا چاہتا ہوں تاکہ الجھن نہ ہو. جس علم کی میں بات کرتا ہوں وہ علم وہ ہے جس علم کے ساتھ عمل بھی ہو، جس علم کے ساتھ عمل بھی ہو. عالم نبی کا وارث ہے، لیکن کون سا؟ انما یخشى اللہ من عباد العلماء. یہ انما کلمہ اختصاص ہے، صرف کلمہ حسر نہ کہا کرو. انما کلمہ اختصاص ہے. کیا معنی؟ یہ عالم کی خاصیت ہے اللہ سے ڈرنا. جو اللہ سے ڈرے گا وعدے کی پابندی کرے گا. اللہ سے ڈرے گا وہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا. اللہ سے ڈرے گا خلوت میں موبائل کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی بھی بے حیائی کے کام نہیں کرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی بھی عجب اور کبر کی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جو علم اللہ کے خوف والا ہو. اس علم کی بات نہیں کرتا کہ جس علم کے اندر عمل ہی نہ ہو. یہ میں نے دفعہ دخل مقدر کیے، سمجھ گئے میں نے کیا کیے؟ دفعہ دخل مقدر. دفعہ دخل مقدر کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں یہ نہ کہتا تو کئی لوگ کچھ کال ہونا تھا، اگر عالم عمل نہ کرے تو پھر داڑھی مڈائے تو پھر یہ کیا علم عمل سے افضل ہے. علم ہم نے تو آج تک سنا ہے عمل سے بندہ جنت میں جاتا ہے. یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میں نے اس لیے جواب دیا ہے کہ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کے ساتھ عمل ملا ہوا ہو. اس علم کی بات نہیں کرتا جس کے ساتھ عمل ملا ہوا نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے قیامت کے دن ایک حافظ قرآن 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت کرے گا کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. لیکن کون سا حافظ؟ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ. وہ حافظ جو بعمل ہو. جو بے عمل حافظ ہوگا وہ تو خود عدالت میں کھڑا ہوگا، اس نے کسی اور کی سفارش کیا کرنی. یہ بعمل حافظ کے بارے میں ہے، بے عمل حافظ کے بارے میں نہیں ہے. میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں علم سے مراد وہ علم ہے جو کہ عمل والے. تو میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ آج جمعہ بھی ہے، آپ نے بھی جمعے پر پہنچنا ہے، میں نے بھی پہنچنا ہے. میں بات لمبی نہیں کر رہا، میں بات کو ذرا سمیٹتا ہوں. یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی؟ علم اصل ہے یا عمل اصل ہے؟ یہ سمجھ آ گئی بات. اب دوسری بات سمجھ. پوری دنیا میں اس ضرورت کو محسوس آپ بھی فرماتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں ہم ایسے علماء کو تیار کریں کہ جو عقائد کو سمجھانے میں متکلم ہوں، مسائل بتانے میں مفتی ہوں، اور اخلاق کی تربیت کرنے میں مربی ہوں. ایسے علماء تیار کریں. نمبر 1 متکلم ہوں، نمبر 2 مفتی ہوں، اور نمبر 3 مربی. اور ایسے مراکز قائم کریں کہ جو مراکز عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دارالافتاء ہوں، اور تربیت اخلاق کے لیے خانقاہ ہوں. اور ان دونوں کے لیے ایسی کتب تیار کریں تاکہ ان کے پاس مواد موجود ہو اور دائیں بائیں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہو. تو میں جو پوری دنیا میں کام کر رہا ہوں، میرا ہدف یہی 3 چیزیں اس کو ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1 ایسے مراکز جو عقائد کے لیے درسگاہ، مسائل کے لیے دارالافتاء، تربیت اخلاق کے لیے خانقاہ. ایسے علماء جو عقائد کو سمجھانے میں متکلم، مسائل اور کو بتانے میں مفتی، اور تربیت اخلاق کے لیے مربی، اور ان کے لیے کتب تیار کریں. یہ میرا زندگی کا ہدف ہے، یہ زندگی کا ہدف ہے.
اس پر کتنا کام ہوا ہے میں تھوڑے وقت میں کارگزاری سنا نہیں سکتا. میرے کام کا 10% میڈیا پر ہے، 90% کام میڈیا پر نہیں ہے. جہاں آپ حد بیٹھے ہیں، مفتی شفیع صاحب موجود ہیں، یہ میرے شاگرد بھی ہیں، پڑھا تو اور جگہوں پر بھی ہے، آخر میں کچھ میرے پاس پڑھا ہے، شاگرد بھی ہیں، میرے مرید بھی ہیں، میرے مجاز بھی ہیں. تو یہ ادارہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس لیے میں دنیا میں جہاں بھی خانقاہ بناتا ہوں اس کا نام خانقاہ حنفیہ رکھتا ہوں. کیا رکھتا ہوں؟ خانقاہ حنفیہ کیوں رکھتا ہوں؟ آج میں نے ان کو اجازت دی کہ خانقاہ کا نام کیا ہے؟ خانقاہ شفیعہ. ان کو دی کیا نام ہے؟ خانقاہ الیاسیہ. کتنے نام بنے؟ ہم نے کہا بھی طے شدہ ہے ہماری خانقاہ کا نام بھی حنفیہ ہے اور ہم سے متعلق ہر بندے کی خانقاہ کا نام کیا ہوگا؟ حنفیہ. اس سے مذہب بھی الٹ نکلے گا، اس سے آس پاس رہنے والے فتنے بھی دگیں گے، حنفیہ کے نام سے دب جائیں گے. اور سمجھ رہے؟ اور حنفیہ کا معنی کیا ہے یہ بات سمجھنا. ہمارے ہاں عام طور پہ جو افراد یا جماعتیں عام طور پہ عقائد پر کام کریں وہ کچھ اعمال اور ذکر سے غافل رہتی ہے، اور جو ذکر اور اعمال کی بات کرتے ہیں وہ عقائد کے کام سے غافل رہتے ہیں. تو جہاں عقائد کی طریقے ہیں وہاں ذکر اللہ نہیں ہے، جہاں ذکر اللہ کی باتیں ہیں وہ عقائد کا کام نہیں ہے. تو ہم نے ان دونوں کو اکٹھا کیا ہے کہ عقائد بھی ہوں گے، ذکر اللہ بھی ہوگا. عقائد بھی ہوں گے اور ذکر اللہ بھی ہوگا. دیکھیے میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں صرف آپ طلب میں آپ کو تیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میرا مقصد اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ہم نے کل لمبا سفر بھی کیا ہے، بیان بھی کیے ہیں، جو میرے ساتھ ساتھی موجود ہیں. میں نے تہجد بھی پڑھے ہیں، میں نے صبح اٹھ کے ذکر بھی کیا ہے، علماء بیٹھے میں سے ذکر بھی کی ہے. میں یہ آنے سے پہلے اشراق پڑھ کر آیا ہوں، یاسین پڑھ کر آیا ہوں. فارغ ہونے کے بعد چاشت بھی پڑھوں گا، جمعے کے دن ہے صلاۃ التسبیح بھی پڑھوں گا، سورہ کار بھی پڑھوں گا، عصر کے بعد 80 بار دروش بھی پڑھوں گا. یہ میرا زندگی کا ریکارڈ ہے سفر اور حضر میں. اب بتائیں میں رمضان میں سفر بھی کرتا ہوں اور سفر کے دوران تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، یومیہ صلاۃ التسبیح رمضان میں پڑھتا ہوں اور سفر بھی ہوتا ہے. کچھ صحت بھی خراب نہیں ہوتی. ہر کسی کے میسج کا جواب بھی دیتا ہوں، گھر والوں سے بھی رابطہ رکھتا ہوں، بچوں سے بھی رابطہ رکھتا ہوں. کبھی میں آ رہا تھا میری چھوٹی سی بیٹی کا میسج تھا، کل سے میں دیکھ نہیں سکا، ابو سائیکل ہی لیتا ہوں. تو میں نے کہا وعلیکم السلام، میں نے میسج دیر سے سنا ہے، انشاءاللہ کیوں نہیں لے کر دیں. میں نے چھوٹی سی بچی کو جواب دیا، ابھی دیا. چھوٹے سے چھوٹا طالب علم بھی دنیا کا ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کو میرے میسج سے جواب نہ ملے. یہ چھوٹی سی بات ہے. یہ باتیں میں کیوں سنا رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیاری دعائیں ہیں. اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم. علم اور حلم کا کتنا جوڑ ہے؟ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واقربنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. کیا پیاری دعائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم. آپ بتائیں علم اور حلم کا کتنا جوڑ ہوگا؟ اب یہ لفظوں سے سمجھ نہیں آ سکتا نا، یہ تو ساتھ رہنے کی سمجھ آئے گا. ہم کل ڈھاکہ سے نکلے تو ہمارے ساتھ مولانا سے ادھر ہی کیے ہوں گے، مولانا سے ادھر ہی. تو میری گاڑی میں پوچھ رہے تھے کہ برداشت کیسے پیدا ہو، تو میں سمجھا کہ ان کا بھی تو مسئلہ ہوگا، تبھی تو پوچھا ہے نا بھائی برداشت کیسے پیدا ہو. میں نے کہا بس میرے ساتھ رہیں برداشت پیدا ہو جائے گا. یہ میں مذاق نہیں کرتا. میں اتنے واقعات اس پہ آپ کو سناؤں، اتنے واقعات سناؤں کہ شاید آپ کہیں گے جھوٹ بولتے. اتنے واقعات شاید آپ کہیں جھوٹ بولتے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے مامو کانچن، غیر مقلد وہاں بہت ہے، بہت بڑا ان کا ادارہ بھی ہے، ان کا ہولڈ بھی ہے. وہاں ایک عالم ہے ان کے، انہوں نے بیان کیا اور حنفیت پر اعتراضات کیے، 10 اعتراض. مجھے لوگوں نے بلایا، میں نے جواب دیا. ان کے عالم کا نام تھا شمشاد سلفی.
میں نے 2 گھنٹے بیان کیے، ان کے 10 اعتراض کے جواب دیے، پھر ان پہ 10 اعتراض کیے۔ میں نے کہا میں نے آپ کے جواب دیے اور اپنا قرض چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب ان کو تم بلاؤ پھر میں بھی آؤں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کتنی دیر جلسے چلتے ہیں، یہ گھوڑا یہ میدان، تم بھی دوڑو ہم بھی دوڑتے۔ آج تک اس کے بعد اس کا بیان نہیں ہوا، اور ہمارا وہاں پہ مدرسہ امام ابو حنیفہ بنا ہے اور دورہ حدیث تک کتابیں بھی شروع ہوگی۔ اب یہ وہ بات ہے جو لوگوں کو نظر آ رہی ہے، جو نظر نہیں آ رہی۔ میں بیان کر کے جا رہا ہوں اور رات کے 3 بجے ہوں گے، گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں، مس کال مس کال مس کال، 18 مس کالیں۔ میں نے یہ سوچ کر کوئی طالب علم ہوگا، غریب ہوگا، اس کے بعد بیلت بھی ہوگا، مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہے، میں نے واپسی فون کیا۔ جب میں نے واپسی فون کیا تو کون ہے؟ میں نے بتایا محمد الیاس۔ اس نے مجھے گالیاں دی ننگی، میں سنتا رہا۔ جب اس نے گالیاں دے لی تو میں نے پوچھا کہ آپ نے گالیاں دینی ہے یا کوئی کام بھی ہے؟ نہیں ہنسو نہیں، بات سمجھو، گالیاں دینی ہے یا کام بھی ہے؟ کہتے مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ میں نے کہا بیٹی کا رشتہ چاہیے تو ابو امی کو بھیج دو، ہماری بیٹی کو دیکھ لیں، ہم آ کر آپ کو دیکھ لیں گے، موافقت ہوئی تو شادی کر لیں گے، نہیں ہوئی تو شادی نہیں کریں گے، اس میں کیا بات ہے؟ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ غیر مقلد تو نہیں ہیں؟ بولے کہتے کیوں؟ میں نے کہا عقل مند آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ سمجھے؟ ہنسے نہیں، سمجھے کیا مطلب؟ میں نے کہا جس سے بیٹی کا رشتہ لینا ہو پہلے اس کو گالیاں دے پھر بیٹی مانگے، عقل مند آدمی ایسے نہیں کر سکتا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں بغیر مقلد تو نہیں ہو؟ مجھے کہتے شیخ معاف کر دیں، شیخ صاحب معاف کر دیں۔ میں نے کہا میں آپ کو معاف کیا کروں، میں آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ جو سبق آپ کو پڑھایا تھا نا آپ نے ماشاءاللہ یاد کیا اور آپ نے سنا بھی دیا، آپ نے ہنس کے ٹال دیا ہے۔ کوئی آپ کو ماں بہن کی 18 گالیاں دے نا اور پھر بیٹی کا رشتہ مانگے تو میں پھر دیکھوں گا کہ بردباری کیا ہوتی۔ میں اس لیے مولانا شفیع صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ان علماء نے میرا ایک پہلو دیکھا، اسٹیج کی خطابت بس۔ اب ایک پہلو دیکھ کر ہی کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس بندے کے ساتھ بیٹھے؟ ایک الگ زندگی ہے، مناظر الگ زندگی ہے، جہاد الگ زندگی ہے، جیل الگ زندگی ہے، تصنیف الگ زندگی ہے، خانقاہ الگ زندگی ہے، سفر الگ زندگی ہے، 4 بیویاں رکھنا اور گھر میں کوئی لڑائی نہ ہونا یہ الگ زندگی ہے۔ یہ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، میں شام مفتی شفیع صاحب کو بتا دوں گا، آج بھی میرے پاکستان کے قومی اخبارات میں کالم آج بھی چھپیں گے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کو ایسا بندہ بتا دو جس کے قومی اخبارات میں کالم چھپتے ہو، قومی اخبارات۔ جنگ لندن ایڈیشن پر بھی میرے کالم چھپتے ہیں، مہینے میں ایک بار تو چھپ جاتا ہے، تو میں کیسا صحافی ہوں گا؟ لیکن میں صحافی کیوں نہیں ہوں؟ سر پہ پگڑی ہے، کیوں نہیں ہوں؟ چہرے پہ داڑھی ہے، کیوں نہیں ہوں؟ مولوی ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ میں صحافی بھی ہوں؟ میرے کالموں پر کتاب نہیں چھپے گی، اور چھپے گی جہان قلم کے نام پہ۔ جس دن کتاب آئے گی تو آپ گننا کہ کتنے ہزار کالم اس کے چھپے۔ پاکستان کے قومی اخبارات میں پورا فورم کی مرتبہ چھپتا ہے جس میں ایک صفحے پر ایک لفظ بھی کسی اور کا نہیں ہوتا۔ تو میں نے کس طرح اخبارات سے رابطہ کیا ہو؟ ٹی وی پر میں نے بیانات کیے ہیں، میڈیا کو میں نے سنبھالا ہے، تو کس طرح کام کروں؟ آپ کے سامنے کوئی دنیا میں ایک میزبان نہیں بتا سکیں گے جو آپ کو یہ کہے کہ مولانا ہمارے پاس آئے تھے اور مانگا تھا کہ مجھے فلاں کھانا کھلاؤ۔ ایک میزبان دنیا میں آپ نہیں دکھا سکتے جو یہ کہ ہم نے اپنے ملک میں بلایا تھا اور اس نے کہا تھا ٹکٹ دو، کرایہ دو۔ ایک میزبان نہیں بتا سکتے یہ کہ اس نے ہمیں جو وقت دیا تھا یہ دیر سے پہنچاؤ۔ مجھے آج بھی مفتی شفیع نے فرمایا کہ صبح 6:30 نکلنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ فرمایا 7 بجے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہا جی 7:30، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ محترم صاحب تشریف لائے، جانا چاہیے، میں نے کہا جی میں تو 7 بجے سے تیار بیٹھا ہوں، میں تو تیار بیٹھا ہوں، میں دیر سے نہیں آیا، مجھے لائے دیر سے۔ یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا کہ میں بہت بڑا آدمی، اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ چھوٹا آدمی وقت کی پابندی کرتا ہے، نخرے تو بڑے کرتے ہیں۔
چھوٹا کیوں نخرے کرے گا بھائی؟ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ یہ ساتھ رہیں گے تو یہ عادات پیدا ہوگی نا. ساتھ رہے بغیر کیسے پیدا ہوگی؟ میں نے اس لیے بنگلہ دیش علماء سے عرض کیا ہے اور الحمدللہ میری اس عرض کو سب نے قبول فرمایا. میں نے کہا بھی اگلا سفر ہو تو مجھے ایک مدرسے میں 1 دن رکھو، 2 دن رکھو، 3 دن رکھو. ہم ایک دن 1 گھنٹے کا بیان نہ کریں، 10 گھنٹے کا کریں، 2 دن کا کریں، 3 دن کا کریں، اور بیان نہ ہو سبق ہو، تاکہ مختلف موضوعات پہ طلباء کو پڑھائیں. اب ظاہر آپ میرے ساتھ 3 دن پڑھیں اور 3 دن تہجد بھی پڑھیں، 3 دن اشراق بھی پڑھیں، 3 دن آپ تلاوت بھی پوری کریں، فجر کی اشراق تک مسجد میں رہیں، تو کچھ تو ماحول بنے گا نا. کچھ طلباء تو تیار ہوں گے نا، سارے نہیں، کچھ تیار ہو جائیں گے. یہ 3 دن رہنے سے تیار ہوں گے، 3 گھنٹے سے تیار نہیں ہوں گے. کیوں 3 گھنٹے میں کچھ باتیں سنا دوں گا تو بہت سارے ایسے باتیں کرتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. کچھ ایسے کہ کچھ کہیں گے ہو سکتا ہے، کچھ کہیں گے نہیں ہو سکتا. یہ تبصرہ کرتے رہے کہ نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. تو ہماری یہ خانقاہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہماری خواہش ہے اللہ کرے بنگلہ دیش میں ایک نہیں کئی بنے. الحمدللہ ہمارے اس طرح کے مراکز شروع ہیں. میرے اللہ کا کرم ہے، ہندوستان میں بھی ہے، نیپال میں بھی ہے، برما میں بھی ہے، اب تو آسٹریلیا میں بھی ہے، اب تو دیگر ممالک میں بھی شروع ہو گیا. ابھی آسٹریلیا سے بعض رات یہاں آنا تھا، میں نے منع کیا، وہ مشقت والا سفر ہے، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ بنگلہ دیش کے سبب میرے ساتھ نہ چلیں. مجھے میزبان نے گھر والوں کے ساتھ بلایا اور دعوت نامہ بھیجا، گھر والوں کے لیے ٹکٹوں کا کہا. میں نے کہا میں عالیہ کے بغیر آؤں گا، یہ سفر مشقت والا ہے، آپ کو مشکل پیش آئے گی، لوگ آپ سے ناراض ہوں گے. کیوں؟ میرے ساتھ گھر والے ہیں، الگ گاڑی لاؤ، خواتین کی طرح سنبھالو، مسائل پیدا ہوں گے. تو مجھ اکیلے کو چلنے دو تاکہ لوگ آپ کے اوپر ناراض نہ ہوں. جو بلائے ہم اس کے چلے جائیں. ہاں جب 3 دن کا سفر ہو ایک مدرسے میں تو پھر گھر والے ساتھ ہو تو فرق نہیں پڑتا. سفر کی ترتیب ایسی بنائے. اور یہ میری ایسی اختراع نہیں ہے، اللہ کے نبی کی ایک زندگی مکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک زندگی مکی ہے. مکہ میں آپ کے سفر بیوی کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، مدینہ منورہ میں سفر بیوی کے ساتھ ہوتے تھے. کیوں؟ اب مدینہ منورہ کا ماحول بن گیا. شاگردوں کی جماعت ہے، مریدین کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے، عقیدت مند. تو کافر لکھنے میں کیا حد ہے؟ آپ کیوں جھجکتے؟ بات سمجھ رہے؟ آپ کیوں جھجک؟ میں لکھا کروں. پہلے مجھے اپنے شیخ کا واقعہ سنا کر سمجھایا کہ آپ یہ لکھا کرو. یہ لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگ متوجہ. میری جو پہلی بیعت تھی وہ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بڑے ناز کی بیعت تھی. 1994 مکہ مکرمہ میں تھے اور حضرت الحی الحمداویہ محلہ ان کا، میں ان کے ٹھہرا تھا. ظہر کی نماز مسجد میں پڑھی تو میں حضرت کے پاس چلا گیا، وہی مسجد. میں نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بیعت کر لوں. مجھے فرمایا کر لو. میں نے کہا نہیں، حرم میں کرنی. تو کہہ رہا یہ حرم ہی ہے، ہم حرم سے باہر تو نہیں بیٹھے. میں نے کہا نہیں، مسجد حرام میں کرنی ہے. فرمایا ٹھیک ہے. خود گاڑی چلائی، مجھے ساتھ بٹھایا اور گاڑی چلا کے مسجد حرام کے اندر لے گئی. یہ اس دور کی بات ہے جب یہ فندقیں نہیں ہوتی تھی اور باہر جوتی اتارو تو کعبہ نظر آتا تھا، اور ہم ہر طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کو چومتے تھے. یہ اس دور کی ہر چکر میں حجر اسود کو چومنا اتنا آسان ہوتا تھا کہ میں اس دور کی بات سنا رہا ہوں. مجھے لے گئے، بیعت کرائی اور گاڑی پر بٹھایا اور میں مدینہ منورہ چلا گیا. موبائل کا دور نہیں تھا، میرا رابطہ نہیں رہا، تو میں نے حضرت شاہ کی مختار رحمہ اللہ سے بیعت کر لی. میں نے حضرت کے 40 دن خانقاہ میں بھی گزارے. پھر حضرت نے مجھے اجازت بھی دے دی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو میں پھر مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کے یہاں گیا مکہ مکرمہ خانقاہ میں. تو حضرت اب ذرا پیار دیکھیں، مجھے فرماتا ہے کہ اب آپ کو خلافت دینی ہے، یہاں خانقاہ میں دوں یا آپ کے گاؤں میں آ کر دوں. حضرت میرا مزاج سمجھتے تھے، یہاں دوں یا گاؤں میں آ کر دوں. میں نے کہا جی گاؤں میں آ کر دیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ ان کا بھی خلیفہ ہے. حضرت آئے تشریف لائے اور پگڑی ساتھ لائے اور پورے علاقے میں سب کے سامنے میرے ساتھ تو میری پگڑی باندھی کہ ابھی میں ان کو خلافت دیتا ہوں. تو مجھے سے ذکر ہونی تھی تو بیٹھے تھے. میں نے کہا حضرت ذکر فرماتے ہیں. تو حضرت نے، یہ بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے، ذکر فرماتے ہیں. تو حضرت نے سب کے سامنے کہا
بھائی اگر میں نے ہی ذکر کرنا تھا تو آپ کو خلافت کیوں دی ہے؟ ہم بیٹھیں گے آپ ذکر کرو، حد بیٹھ کر پھر مجھ سے بیٹھ کے ذکر کرائیں، یہ ریا ہے؟ باتیں سمجھنے کی کوشش کرو، یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرو. جب آپ بیٹھیں گے نا تو پھر الجھنیں ختم ہوگی. پھر میں آپ کو خانقاہ، اور آپ یقین فرمائیں میں جب خانقاہ نور پر بولنا شروع کر دوں گا تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا یہ متکلم ہے، آپ سوچیں گے بھی نہیں مفتی یا فقیہ ہے، آپ کے تصور میں بھی نہیں آئے گا کہ اس کا کوئی اور دین بھی ہوگا. آپ صرف خانقاہ سمجھیں. اور جب عقائد پہ شروع ہوں گے اور پھر آپ عقائد سنتے رہیں، فقہی مسائل پہ شروع ہو جائیں آپ فقہی مسئلے سنتے رہیں، کسی اور عنوان پہ شروع ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے پورے عالم میں ایسے افراد پہ آؤ. اب آپ فکر سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ ارادہ فرماتے ہیں نا انشاءاللہ ایسے عالم بنے جو متکلم بھی ہوں اور مفتی بھی ہوں اور مربی بھی ہوں، اور ایسے مراکز بنائیں کہ جو خانقاہ بھی ہوں اور درسگاہ بھی ہوں اور ساتھ ساتھ وہ دارالافتاء بھی ہوں. اس کے لیے آپ کتابیں تیار فرمائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے عنوان پہ کام شروع ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بنگلہ دیش میں متعدد علماء مجھے سفر میں ایسے ملے ہیں جو مستقل کتابوں کے ترجمے کر رہے ہیں، اور مجھے اس سفر میں بعض میری کتابیں مجھے ترجمہ ہو کر ہدیے میں ملی ہیں. گزشتہ سال آیا تب بھی ملی تھی، تو اس سال 3 ملی ہیں. میری کتاب ہے، ہم نے ترجمہ کیا ہے اور ہم نے شائع کر دی. اتنی کتب الحمدللہ. ہمارا 23 سال کا بکھرا ہوا کام تھا نا، اب ہم نے اس کو جمع کرنا شروع کیا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس رمضان المبارک سے پہلے انشاءاللہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حضرت معاویہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہ اور امہات المومنین، حیات و خدمات اور اعتراضات کے جوابات، اس کے بعد پھر اولاد رسول، پھر اہل بیت کے مناقب، صحابہ سے تعلق، اعتراضات کے جوابات، اور صحابہ، اہل بیت، مشاجرات، اہل سنت کا موقف اور نظریات. حضرت ابو بکر پہ چھپنے کے لیے چلی گئی ہے، حضرت عمر پہ چھپ گئی ہے، حضرت عثمان پہ چھپ گئی ہے، حضرت حسین پہ چھپ گئی ہے، حضرت امیر معاویہ والی چھپ گئی. اب جدید اضافے کے ساتھ چھپنے کے لیے نومبر کے آخر میں چلی جائے گی. حضرت حسن، حضرت علی، ان پر کام شروع ہے، اور بقیہ پر بھی کام شروع ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس رمضان سے پہلے صرف صحابہ کے عنوان پہ 11 کتب آ جائیں گی. اب بتاؤ صحابیت پر کتنا مواد جمع ہوگا؟ کام آپ نے کرنا ہے، مواد ہم جمع کرنا. عقائد پر اسی طرح اسلامی عقائد ایک کتاب، یہ بنگلہ دیش سے ترجمہ ہو کر چھپ گئی اسلامی عقائد. پھر اس کے بعد عقیدہ نسفی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، اس کی شرح. پھر عقیدہ نسفی علامہ نسفی کی، اس کی شرح. پھر عقیدہ طحاویہ، اس کی شرح. پھر الفقہ الاکبر، اس کی شرح. یہ وہ کتب ہے جو میں نے پڑھائی ہیں اور کئی بار پڑھائی ہیں، اور اب ان کی شروع چھپ رہی ہیں، انشاءاللہ چھپ جائیں گی. پھر اس کے بعد آپ کے لیے اصول ہیں، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول عقائد، اصول افتاء، اصول مناظرہ، اصول تاریخ اور اصول تجوید. یہ وہ اصول ہیں کہ جو چھپنے کے مراحل میں پڑھائی میں نے کئی مرتبہ، لیکن ہم نے چھاپنے کے لیے چاہیے. اصول عقائد چھپنے کے لیے چلے گی، تو انشاءاللہ جب آپ چاہیں آپ کو مل جائیں گی. اور آپ کو تعجب ہوگا، عقائد کی کتب ہمارے مدارس میں ہیں، اصول عقائد کی کوئی کتب میرے علم میں ابھی تک کسی مدرسے میں نہیں. میرے علم کے مطابق ہوگی، میرے علم میں نہیں، میں اپنے علم پر کہہ رہا ہوں. اصول عقائد پر کتابیں نہیں. ہم نے کام کیا، وہ کتاب چل رہی 14 سال تک تو میں نے پڑھائی ہے. اب اس کو ہم نے چھپنے کے لیے دے دی ہے، اصول عقائد. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی نومبر کے اندر وہ کتاب چھپ کر آ جائے گی انشاءاللہ. اصول عقائد، یہ میں تھوڑے تھوڑے کام آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑے تھوڑے، ورنہ اتنا ہم نے اس پر کام کیا ہے. 6 سال کے بچے کا کورس الگ ہے، 10 یہ چھپ گیا ہے. تعلیم القرآن کورس آپ کو روزانہ 5 منٹ چاہیے. کتنے منٹ؟ 5 منٹ. 6 سال کے بچے کو پڑھانے کے لیے 5 منٹ. اس وقت یہ کورس چھپ گیا ہے. 10 سال کا الگ ہے، پھر 14 سال کا الگ ہے، 4 سال عالم کورس الگ ہے، پھر تخصص کے نصاب الگ ہے. تخصص العقائد کا میں نے بنا دی ہے. پھر افتاء کا شروع ہے، بقیہ تخصصات پہ کام ہوگا. اب ظاہرہ مصروفیات کے ساتھ ان کاموں کو دیکھیں نا کتنا مشکل ہوگا، لیکن یہ سارے کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ. بس ہماری خواہش ہے ایسے مراکز بن جائیں اور یہ طلباء کے ہاتھ کے اندر کتابیں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو علم، عمل عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. ایک بات سمجھ لو، بیٹھو، میں بہت سارے اشکالات کو واضح کرتا ہوں.
میں بیعت بہت جلدی کرتا ہوں، بغیر شرطوں کے کرتا ہوں، تو لوگ سمجھتے ہیں مرید ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی تو ایسے نہیں کرتے تھے، بڑی شرطیں تھی۔ تو میں نے کہا بتاؤ، ایک حضرت تھانوی ہے، ایک حضرت تھانوی کے شیخ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو طریقت میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اصل ہوں گے یا تھانوی اصل ہوں گے؟ بتائیں نا، طریقت میں ایک ہے حکیم الامت تھانوی، ایک ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ تو لوگ ایک بات پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت تھانوی بیعت کرتے تھے بڑی شرطوں کے ساتھ، تو میں نے کہا ان کے شیخ کیسے کرتے ہو آپ علم میں؟ چپ۔ تو میں نے کہا آدھے مطالعے پر اعتراض نہ کیا کرو، وضاحت پوچھ لیا کرو، وضاحت پوچھو، اعتراض فوراً کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ چلتے چلتے کی گاڑی کے اسٹاپ پر بھی کہتے بیعت، وہی کہتے بیعت کر لو۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ فوراً بیعت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس سوچ پر ابھی اس کے دل میں توبہ کا داعیہ پیدا ہوا ہے، اس کو توبہ کرا دو، پچھلے معاف ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی مر جائے۔ میں اس لیے فوراً بیعت کراتا ہوں تاکہ ایک بار تو توبہ کرے، اس کے بعد طالب ہوگا تو لگا رہے گا، نہیں طالب ہوگا تو چلا جائے گا۔ حضرت تھانوی کا اپنا ذوق تھا، ذوق الگ الگ ہوتے ہیں، حضرت مدنی کا اپنا ذوق تھا۔ چلیں، آپ میں سے جس ساتھی نے کسی سے شہر سے تعلق ہو اپنے کو برقرار رکھے، کلمات توبہ پڑھ لیں، بیعت کی نیت نہ کریں۔ ہاں، جس نے بیعت کرنی ہو وہ نیت کر لیں، اور جس نے نہ کرنی ہو ہر بندے کا ضرور مجھ سے کرے، ہر کسی کا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ کلمات توبہ سارے پڑھ لیں، تو یہ بچہ تو بیعت کے لیے آیا ہے، یہ کلمات توبہ اسے نیت سے پڑھے، باقی جن کا بیعت کا ارادہ ہو تو اس نیت سے پڑھ لیں، نہ ارادہ ہو تو ویسے کلمات توبہ پڑھنے ہیں، پہلے اسی طرح پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا، اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، دنیا میں آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے ہاں سلسلے کا نام حنفیہ ہے، اور اذکار زیادہ نہیں، 100 بار لا الہ الا اللہ، 100 بار استغفار، 100 بار درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اور 100 بار اللہ اللہ بس۔ یہ مختصر سے ہم اذکار دیتے ہیں۔ باقی صبح یاسین ہے، شام کو سورہ واقعہ اور ملک ہے، جمعہ کے دن سورہ کاف ہے، حافظ ہے تو ایک پارہ تلاوت کرے، ناظر ہے تو ایک پاؤ کر لے، باقی شراق تہجد ابابین کا اہتمام کریں، بس اتنے سے معمولات ہیں۔ پھر کرنا کیا ہے؟ زندگی سنت کے مطابق گزاریں اور دینی کام میں لگے رہیں، بس زندگی سنت کے مطابق گزاریں اور دینی کام میں لگے رہیں۔ یہ ہماری بے تکلف سے خانقاہی سلسلہ ہے، اس لیے نہ ہمارے یہاں مراقبے ہیں نہ ہمارے یہاں لطائف ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کو مجھ سے رابطہ نہ کرے، جی میں نے مزید سبق پڑھنے ہیں، ابھی کون سے لطیفے پر میں پہنچاؤں، ہمارے ہے ہی نہیں۔ ہم نے بڑا سادہ سے سلسلہ رکھا ہے، بس اتنا ہے، اپنے کام میں لگے رہیں، جس دین کے شعبے میں کام کر سکتے ہیں کریں، باقی شعبے میں کام کرنے والوں کو تعاون کریں، مخالفت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ پورے دین پر کام کرنے کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔